وہاں تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے۔ تو شہید زندہ ہے اور زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ ہم الحمدللہ زندہ جاوید کا ذکر خیر تو کرتے ہیں، برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ان کا ماتم کر کے رو دھو کر ڈنڈورے پیٹ کر ہم ان کو یاد نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت سلام عقیدت پیش کر کے ان کو یاد کرتے ہیں۔ آخری بات اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ ہمارے اس سادات کالونی کے اندر جتنے ہمارے سنی حنفی بریلوی لوگ ہیں ان سے میری دست گزارش ہے، خدا کے لیے آج 9 ہے، 10 کی رات ہے، کل 10 محرم الحرام کا دن ہے، خدا کے لیے اپنے گلی محلوں کے اندر اور پھر اپنے بچوں کو یہ جو ڈھول تاشے بجا کر گلی گلی کے اندر جناب یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس سے روکیں، ساتھ شامل بھی نہ ہونے دیں۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا سوچنے کی بات، فکر اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے گھر میں میت پڑی ہو، باپ مر جائے یا ماں مر جائے یا بھائی مر جائے، آپ کا کوئی عزیز قریبی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، تو کیا آپ کی اس کی میت سامنے گھر میں رکھی ہو یا اس کے سوگ کے دن ہی سوئم سے پہلے کے دن چل رہے ہو، تو کیا آپ ڈھول تاشے بجا کے گلی محلوں میں اس طرح کا ڈھنڈورا پیٹیں گے؟ نہیں پیٹیں گے نا۔ تو خانوادہ رسول کے ساتھ اگر آپ کو محبت ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو روکیں، اپنے گھر والوں کو روکیں۔ خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے اس بات کے کہ جب سادات کالونی امام بارگاہ کے اندر جب جلوس ادھر ہمارے اس چاولہ پل کی طرف سے نکلتا ہے، خدا کی قسم اکثریت ہمارے سنی لوگوں کی خواتین کی وہاں پہ ہوتی ہے۔ دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایک ناجائز کام کے لیے ہم آواز نہ بلند کریں، منبر رسول پر ہم بیٹھیں اور اس کا حق بیان نہ کریں، تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی بھی خبر گیری کریں، ورنہ وہی حدیث مبارکہ جو جمعے والے دن میں نے گزارش کی تھی اور عرض کی تھی کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ہر گناہگار عورت، جہنمی عورت، وہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے جہنم میں جائے گی۔ کون کون سے؟ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر اور اس کا بیٹا، یہ چاروں اس کے اندر برابر کے شریک ہیں کہ وہ کہے گی اے مالک و مولا، میرے باپ نے کبھی مجھے تربیت ہی نہیں دی تھی، ناجائز کام میں کر رہی تھی، برے عمل میں کر رہی تھی، میرے باپ نے کبھی مجھے روکا ہی نہیں تھا، اور میرے بھائی نے بھی کبھی مجھے نہیں روک ٹوک کی تھی، کبھی نہیں بتایا تھا شریعت کے معاملے میں، اور جب میں بڑی ہو گئی، شادی شدہ ہو گئی، اور جب نکاح بیاہ ہو گیا میرا، تو میرے شوہر نے کبھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، مجھے دین کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مجھے راہ راست پر چلنے کا کبھی نہیں کہا تھا، اور جب میری اولاد ہو گئی، میرا بیٹا بڑا ہو گیا، کبھی میرے بیٹے نے بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ امی یہ کام کرو، یہ شریعت میں جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر عورت جہنم میں جائے گی۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ نے کیسا ستھرا اور مسلک، ہیرے جیسا مسلک عطا فرمایا ہے تمہیں کہ ہم رو دھو کر ڈنڈورا پیٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم قرآن کی تلاوت کر کے اپنے محسنوں کو یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے کلام کی جو ہے تلاوت کر کے ہم اپنے مرحومین کو جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم رونے دھونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ڈنڈورے پیٹنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میری ان تمام اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جو اس طرح کے جلوس میں جا کے جناب تعزیہ میں جا کر شریک ہوتی ہیں یا وہاں منتیں مانتی ہیں، کوئی ہمارے مسلک کے اندر اس طرح کی منت جائز نہیں ہے۔ وہاں پر منت ماننا بھی ناجائز ہے ہمارے مسلک میں، اور وہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا اور وہاں پر جا کر جناب جو ہے وہ شرینیاں وغیرہ بانٹنا ہمارے مسلک میں بالکل ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بے شمار جگہوں پر اس کو ناجائز لکھا ہے۔ اور پھر ایک آخری بات کہ اکثر ہمارے یہاں یہ ایک رائج ہو گئی یہ بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا فقیر بنا دیا جاتا ہے بچوں کو، ہرے رنگ کے اس کا جناب وہ سر پہ رومال باندھ دیا جاتا، ایک چھوٹی سی جناب وہ کپڑے کی وہ لفافہ کی طرح وہ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے،
ایک رومال سا جناب اس کو اوپر اوڑھا دیا جاتا ہے، امام حسین کا فقیر بنا دیا، ہاتھ میں ڈوری باندھ دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور صاحب بہار شریعت نے اس کو بالکل ناجائز لکھا ہے، یہ ناجائز عمل ہے، اور اس میں ہماری شریعت میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس طرح کا فقیر بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر، اور جن کے اگر گھروں میں اس طرح کے بچوں کا ساتھ یہ عمل کیا ہوا تو بالکل ناجائز ہے، فوراً اس کو ہٹا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اگر آپ کو امام علی مقام کے ساتھ محبت ہے تو گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر خیر کر کے، یا سبیل لگا کے، پانی کی سبیل لگا کے ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت بھی پیش کریں، ان کو جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام اس طرح کا کریں۔ اللہ کریم ہماری اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ الوہیت میں قبول فرمائے، اور جو احباب